तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जूम सेशन कंडक्ट किया है। इस बेसिकली जूम मीटिंग को कंडक्ट करने का पर्पस कुछ डिफरेंट सा है। डिफरेंट इसलिए कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हम उसमें देखते हैं कि कितनी डिप्रेशन और जो सैडनेस और होपलेसनेस की एक स्टेट है वो प्रिवेल की हुई है। तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। क्योंकि अब मोस्टली क्या होता है कि जो नेक्स्ट पर्सन हमें मिल रहा होता है ना, वो भी यही कह रहा होता है कि वो बड़ा डिप्रेशन का शिकार है या वो बहुत अपसेट है। और साथ ही साथ जो है इकोनॉमिकली भी जो है वो सिचुएशन बहुत हमें एक ना बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और फिर अब तो कोविड की एक स्टेट आ चुकी है, जिससे कोविड से साथ भी गुजरे हैं। तो इसकी वजह से भी एक ना बहुत से चांसेस बढ़ चुके हैं कि ना लोग, इंसान जो है वो दुखी या परेशानी का शिकार है ना, वो हो सकते हैं। तो इसका काफी ज्यादा लेवल बढ़ चुका है। तो इस सब पे बात करने के लिए हमने इनवाइट किया कुछ लोगों को, जिनमें से आपको सोशल वर्कर भी देखने को मिलेंगे, देन स्कूल टीचर हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। फिर हिस्ट्री की फील्ड से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत हैं, उन्हें उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। फिर हमारे पास साइकोलॉजी की फील्ड से भी कुछ लोग हैं। तो सबसे पहले हम सेशन स्टार्ट करते हैं और मिस निम्रा से पूछते हैं कि उनके नज़दीक, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं, तो उनके नज़दीक ये सब सिचुएशन जो है, एक सैडनेस, डिप्रेशन, होपलेसनेस जो है लोगों में पाई जाती है, वो क्यों पाई जाती है, और अपने एक्सपीरियंसेस भी कुछ शेयर करें। तो मिस निम्रा, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनर दिया और मुझे बुलाया। तो मिस उसके निम्रा, बाद आपके नज़दीक क्या है, क्या रीज़न है ऐसी? बेसिकली रीज़न यही है क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। और अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों से होता है और आना जाना है, तो उसमें यही मैंने देखा है कि पैसा ना होना बहुत बड़ी रीज़न है। तो उसी वजह से जो है आप जो चाइल्ड लेबर है वो भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, पेरेंट्स को जॉब नहीं मिलती तो उनका यही होता है कि बच्चे जाके कमाएं या फिर गाड़ियों के शीशे जाके साफ करें या भीख मांगे। ये सारा कुछ उसी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारी एनजीओ काम कर रही है। एक तो ये होता है कि जो बच्चे हैं उनको पढ़ाई की तरफ लेके आया जाता है और उनके पेरेंट्स को पे किया जाता है और उनका घर का राशन भी डलवाया जाता है कि अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हम उनको पे करेंगे। ठीक है, उसकी वजह से जो है उनके घर के मसले भी सॉल्व होंगे और बच्चे पढ़ेंगे भी और खुद कमाने के काबिल भी अल्टीमेटली हो जाएंगे। और उनके जो खाने पीने का जो भी इशू है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। आपको नजर ये भी आता होगा कि लोग डिप्रेस सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हैं और उसी वजह से जो है चिड़चिड़ापन और ये सारी चीजें भी आ जाती हैं। अच्छा, तो आप अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करें जहाँ पे आपको देखने को मिला हो कि काफ़ी वाकई में जो है ना, वो परेशान थे लोग, और किस तरह से उन्होंने अपनी ओवरकम की होगी परेशानी। अम, जी, हमारे पास एक फैमिली आई थी। उनकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार थी और उनकी ये कोरोना का जितना भी ज़्यादा केसेस हैं उसकी वजह से उनकी जॉब भी जा चुकी थी और इन सारे हालात की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो उनकी जो वालदा थी उनको सबसे पहले हमने मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया और उनको ऐसा सोर्स प्रोवाइड कर दिया गया कि जिससे ना सिर्फ वो अपनी वालदा का इलाज करवा लेंगे बल्कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी बेहतर जिंदगी गुजार सकेंगे। उनको हमने पूरा सेटअप, जो भी बिजनेस का था, चाहे वो छोटी सी रेडी हो या फिर और कोई बिजनेस जिसमें इंटरेस्ट था, यहाँ हम इस तरह भी करते हैं कि कोई और खवातीन आए हमारे पास, हम उनको हुनर सिखा देते हैं कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर सको। ओके, थैंक यू सो मच मिस निम्रा। तो मैं बात करना चाहूँगी अब जो हमारी हिस्ट्री से फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाली है ना, मिस समन, उनसे। तो मिस समन, आपको पहले वेलकम। एंड क्या हाल है आपका? लगा शुक्र, ठीक है। क्या है? जी, आप बताएँगे कि आपने ऐसा कौन से हिस्ट्री में ऐसे लोग देखे होंगे ना कि बहुत से एक डिप्रेशन की स्टेट से भी गुज़रे होंगे और फिर उन्होंने ओवरकम भी किया होगा, तो आपके पास कुछ ऐसी एग्ज़ाम्पल्स होंगी कि
وہ آپ ہم سے شیئر کر دیں تاکہ ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو پتہ چلے کہ جو ہسٹری میں جو لوگ ہیں انہوں نے بھی ایسا فیس کیا اینڈ دین وہ اوور کم کر سکتے تھے. تو آپ بتائیں گی؟ ہسٹری کے اندر اگر ہم دیکھا جائے تو آتی کیا ہے، وارز آتی ہیں، جنگ آتی ہے. اس جنگ کے اندر بہت سارے لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں. اس میں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عوام کو، جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو بھی مشکلات پیش آتی ہیں. اور لیڈرز کے اندر دیکھا جائے تو بہت سارے لیڈرز ہیں جن کو سائیکولوجیکل پرابلم ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اسٹریس کا شکار ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے اسے اوور کم کرنے کی ٹرائی کی. انہوں نے اوور کم کیسے کیا؟ انہوں نے اپنے بیہیویئر کے اوپر کنٹرول رکھا. اسٹریس سوری ٹو انٹرپٹ، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی. نہیں ابھی بھی نہیں آ رہی. اب آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے. اچھا اب آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب ہسٹری کے اندر بہت سارے جو آئے ہیں، جو جنگ وغیرہ ہوئی ہیں اس کے اندر بہت سارے لیڈرز اور عوام دونوں ہی ڈپریشن کا شکار رہے ہیں. اگر ہم World War I کی ایگزامپل ہیں تو اس میں آنے والے جو مین لیڈر ہیں جرمنی میں، جو لیڈرز تھے ان کو باقی سب کو ڈپریشن اور اسٹریس کا شکار رہے ہیں. انہوں نے وہاں سے کیسے اوور کیا اپنی ڈپریشن اور انہوں نے اپنے ڈپریشن کو اپنے اوپر حاوی ہونے دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے کنٹرول کر لیا. یہاں پر ہوتے ہیں عوام یا لیڈرز جو ہیں وہ اپنے اوپر ڈپریشن اور اسٹریس کو زیادہ حاوی کر لیتے ہیں. اسے کرنے کی وجہ سے زیادہ پرابلمس سوسائٹی میں اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہیں. تو میرے خیال میں World War I کے اندر موجود جو لیڈرز ہیں وہ، اور اس کے علاوہ قرون نسبت جس کو ڈپریشن کر رہے ہیں، اور کی ایگزامپل ہاں وہ بھی ڈپریشن اور ایک ٹائم میں اسٹریس کا شکار رہے ہیں ہسٹری کے اندر. میجر فیکٹرز ہیں وہ کسی ایک ٹائم ٹو میں اسٹریس اور ڈپریشن سے گزرے ہیں، لیکن اسے اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بیہیویئر کے اوپر کافی کنٹرول رکھا. تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایک لیڈر ہے، ٹھیک ہے، اور وار کی اسٹیٹ ہے، تو وہ کیسے نہ پریشان ہو اگر جنگ چھڑ جاتی ہے اور اس کے بعد ان کی جو عوام ہے وہ تو مطلب مر سکتی ہے نا، ان پہ حملہ ہو سکتا ہے. تو کیسے نا ایک لیڈر پریشان ہو تو اس سچویشن میں کیسے وہ اپنی پریشانی پہ قابو پائے؟ کے بعد فیملی ایسی اختیار کرنی پڑتی ہے کہ اس کی عوام بھی محفوظ رہے. ایک لیڈر اسے ہی کہہ سکتے ہیں جو اپنے ڈپریشن اور اپنے اسٹریس پر قابو رکھ سکتا ہے. اگر ایک انسان اپنے اسٹریس اور ڈپریشن پر ہی قابو نہیں رکھ سک رہا، وہ لیڈر نہیں بن سکتا. تو لیڈر کے اندر جو ایک اسپیسیفک کوالٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ اپنے اندر کے اسٹریس اور ڈپریشن وہ عوام کو اپنا کہ عوام کے اوپر کوئی مشکلات پیش نہ آئے، اس لیے وہ کام ایسا کرتا ہے. تو اس کے اندر لیڈرشپ ایسی ہے کہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن دونوں کو قابو رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر وہ لیڈر ایسا ہے کہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں آ گئے تو وہ لیڈر ہی نہیں ہے. جی جب تک جی صحیح کہہ رہی ہیں تو آپ. اس لیے اوکے، تھینک یو سو مچ. مس آصفہ ہیں کیا یہاں پہ؟ جی جی میں ہوں یہاں پہ. اچھا، تو مس آصفہ بیسیکلی آپ اسکول ٹیچر رائٹ؟ جی ہمارا اچھا، تو آپ بتائیں گی کہ مطلب آپ نے جو ایکسپیرینسز ہیں آپ کے اسکول سے ریلیٹڈ، وہاں پہ بچے بھی ہوتے ہیں، ٹیچرس بھی ہوتے ہیں، اسٹاف بھی ہے، اور بھی پوری ایک فیکلٹی ہی کام کر رہی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کس طرح کی صورتحال دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو؟ جی سب سے پہلے تو السلام علیکم. میں بیسکلی اسکولس کے جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہ کہہ لیں کہ ایک ہر انسان آج جس طرح کا دور چل رہا ہے، ہر انسان کو اس سے گزرنا پڑ رہا ہے. ڈپریشن ہو گیا، اسٹریس ہو گیا، ایون اس کی انزائٹی بھی ہم کہہ لیں کہ آج کل ہر دوسرا بندہ آپ کو انزائٹی کی حالت میں بھی ملے گا. اسکول میں موسٹلی بچے ہوتے ہیں جن پہ سم ٹائم جو مجھے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ پیرنٹس کا جو رجحان ہوتا ہے کہ وہ بچے سائنس پڑھیں، سائنس سبجیکٹس کی طرف جائیں،
कुछ बच्चों का जो रुझान होता है जी वो हम आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन उनको पेरेंट्स इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि बच्चे जो हैं वो टोटली फिर वो ना तो साइंस के काबिल रहते हैं ना आर्ट्स के, वो फेड अप हो जाते हैं स्टडी से। और ये मेरे पर्सनल केसेस हैं स्कूल्स में जो हम तकरीबन मुझे हर बैच में देखने को मिलते हैं। तो फिर बच्चे फेडअप हो जाते हैं जी। और अगर बच्चे फेडअप होकर स्टडी को छोड़ देते हैं, अगर स्टडी नहीं भी छोड़ रहे, पेरेंट्स उनको प्रेशराइज करके स्कूल भेजी जा रहे हैं, वो बच्चा हमें स्टडी में बिल्कुल जीरो रिजल्ट शो कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। वो जिस बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है वो कैसे साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ सकता है जी, ठीक है। और यही वो बच्चे की कह लें कि अर्ली स्टेज होती है जहां से वो डिप्रेशन के शिकार होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर जो है वो तबाह बर्बाद हो जाता है। बच्चे पे टीचर्स जो है वो स्कूल टीचर्स जो होते हैं वो फेलियर का या एक डल स्टूडेंट्स का लेबल लगा देते हैं, ठीक है, हालांकि वो डल नहीं होता, ठीक है, वो सिर्फ वो उसका इंटरेस्ट नहीं होता उन सब्जेक्ट्स में। तो इस तरह के एक केस था, मेरे पास एक बच्ची थी, सेम सिचुएशन थी उसके साथ, यही सिनेरियो, ठीक है। फिर इसके लिए जरूरत ये होती है कि जो बंदा डिप्रेशन में होता है ना, हमें उस बच्चे इंसान की और उससे रिलेटेड इंसान की काउंसलिंग करनी पड़ती है। अब उस बच्ची को भी समझाया कि आप जो है वो तो कहती थी कि मिस ही मैंने पढ़ना ही नहीं है, मिस मैं छोड़ रही हूँ, मैं स्टडी से बिल्कुल टोटली जो है ना वो कह लें कि इस हद तक उकता चुकी थी कि वो बच्ची स्कूल आती थी सिर्फ पेरेंट्स के डर से और क्लास में चुप करके बैठी रहती थी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उस बच्ची का। फिर उसके साथ हमने पेरेंट्स को बुलाया, ठीक है, एक उनके साथ हमने सेशन रखा अपना, ठीक है, पेरेंट्स को समझाया जी कि साइंस सब्जेक्ट ही सब कुछ नहीं होते, तो आप आर्ट्स में भी बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, आप बच्चे को उस तरफ से वो मोटिवेट करें। और इस तरह से हमने उस बच्ची को जो ना उस चीज से निकाला। और मैं आपको पर्सनली चीज बताऊं, इस डिप्रेशन से मैं खुद गुजर चुकी हूँ। मैंने एफएससी के बाद मेरा डबल मैथ्स के साथ जो था वो बीएससी का इरादा था, लेकिन वो इस्लामिया कॉलेज में जहाँ से हम सब पढ़े हैं था नहीं, डबल मैथ्स वहां पे था नहीं, मुझे उसके लिए समनाबाद कॉलेज आना पड़ना था, जो कि मैं तो इस्लामिया मेरे घर से इतना दूर था तो समनाबाद और दूर हो जाता था। मैं ग्रेजुएशन में जब मैंने एडमिशन लिया, मैं इस हद तक फेडअप और इस हद तक डिप्रेशन में थी कि अगर मैं ये कहूँ कि मैम आमना ने उस टाइम मुझे सपोर्ट ना किया होता तो शायद मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही ना कर पाता, ठीक है। उन्होंने मुझे जिस तरह से मुझे मोटिवेट किया, मेरी काउंसलिंग की, ठीक है, कि कुछ चीजें इंसान के लिए नहीं बेहतर होती हैं और वो उसकी लाइफ में नहीं वो अचीव कर पाता, तो जिस तरह से वो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया तो मैं मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खासी जो है वो मार्क्स के साथ फर्स्ट डिवीजन बनी। वरना मैं कॉलेज नहीं थी जाती, वीक में एक दिन चली गई, 2 दिन चली गई, और इस सब में मेरी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मेरी सारी टीचर्स के साथ बात की कि इसके साथ ये इशू चल रहा है, ये सिनेरियो है इसका, तो प्लीज इसके साथ जरा कोऑपरेट करें, ठीक है। मीन्स टू से कि अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो हमें, अगर उसको हम चाहते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आए, तो हमें उसको मोटिवेट करना है, हमें उसको उसके हाल पे नहीं छोड़ना, हमें उस इंसान को और उससे रिलेटेड इंसानों को मोटिवेट करना है। ये रिसेंटली अभी हमारे मोहल्ले में एक आदमी ने सुसाइड कमिट किया जी। अभी हमें रीजंस क्या पता चल रही हैं कि फाइनेंशियली क्राइसिस की वजह से, ठीक है, कोरोना था, उसका पैनिक काफी ज्यादा रहा है, शॉप्स, लोगों का कारोबार जो कह लें कि ऑलमोस्ट बंद होने के करीब था। अब हम ये सोचें कि वो इंसान पहले तो फैक्टर ढूंढे ना कि उसको इस स्टेज तक वो गया कैसे डिप्रेशन की, कि उसने सुसाइड जैसा जो कि इस्लाम में भी हराम है, खुदकुशी हराम है, उसने ये डिसीजन लिया। और अगर वो सुसाइड उसने किया भी है, ठीक है, किया जी, बताया जा रहा है कि वो अपने बच्चों से इस तरह की बातें करता था कि मैं तुम लोग की जरूरत पूरी नहीं कर पा रहा, बच्चों की फीस जो है वो 6 माह की स्कूल में जमा हुई है, नोटिस आ रहे हैं स्कूल से, ठीक है। अब यानी कि हमारी उस सोसाइटी ने, किसी इंसान ने भी उसको समझना नहीं चाहा। इवन मैं तो ये कहूंगी उसकी बीवी ने भी उसको जो है ना वो उसके साथ कोऑपरेट नहीं किया होगा, जो वो इस स्टेज तक पहुंच गया है। कि वो उसकी ज़हनी हालत इस हद तक खराब हो चुकी है, वो मेंटली इस हद तक सिक हो चुका है कि वो सुसाइड करने तक जा रहा है। क्या घर में किसी को पता ही नहीं चला? क्या हमारे दरमियान एक हम किस तरह की सोसाइटी में मूव कर रहे हैं कि हमारे दरमियान एक डिप्रेस्ड बंदा फिर रहा है, ठीक है, वो एंजाइटी तक पहुंचा हुआ है और हमें पता ही नहीं चल रहा। इसका मतलब है कि हम इस हद तक चपाक हो चुके हैं।
کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم ایک نارمل انسان میں ایک ڈپریس انسان میں فرق ہی نہیں کر پا رہے. اس میں ہماری سوسائٹی لوگوں کو ڈپریس بنانے میں نا ہم لوگوں کا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم جب لوگ سٹریس میں ہوتے ہیں نا, سٹریس سے اگلی سٹیج ڈپریشن کی آتی ہے, ہم تب کیوں نہیں کسی کو نوٹ کر لیتے. ہمارے لوگوں کے ساتھ انٹینشنز جو وہ ختم ہو کے رہ چکی ہیں. جو باؤنڈنگز ہیں ماں کی بیٹے کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, ہم لوگ کی ختم ہو چکی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون اپنی لائف میں کیا کر رہا ہے. سب کچھ سارے فیکٹرز, مس نمرا تھی, مس سمن تھی, سب نے اپنے اپنے فیکٹرز جو ہیں وہ مطلب اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بتائے اور شیئر کیا. بے روزگاری ہے, یہ ہے. میں اس سب سے ہٹ کے بات کر رہی ہوں کہ ہماری دوسرے انسانوں کے ساتھ کتنی باؤنڈنگ ہے, ہم کیوں نہیں نوٹ کر پاتے. سٹریس ہے انسان کو, ہمارے گھر میں ہی اگر ہے تو وہ کیوں نہیں کوئی فیل کرتا کہ وہ سٹریس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے, ڈپریشن کے بعد وہ انزائٹی تک پہنچ جاتا ہے. ہمیں کیوں نہیں پتا چلتا. اگر پتا چل بھی جاتا ہے تو ہم اس کو موٹیویٹ کیوں نہیں کرتے. بہت کم لوگ ہیں, جیسے مجھے میں آمنہ نے کیا, ٹھیک ہے, میرے گھر میں نہیں کسی کو پتا چلا. میں اپنے گھر کو بھی یہاں پہ رکھ رہی ہوں کہ میری اپنی ساری آبزرویشن ہے کہ میری فیملی میں سے کسی کو نہیں پتا چلا کہ میں اس حد تک ڈپریس ہو چکی ہوں کہ مجھے کریز تھا, مطلب MSc میتھمیٹکس کا مجھے کریز تھا, میرا نہیں پورا وہ ڈریم ہو رہا. تو کیا کسی نے مجھے سمجھانا چاہا, کیا کسی نے مجھے کوئی اس کا الٹرنیٹ حل بتایا. ایک ٹیچر نے مجھے سمجھا, انہوں نے مجھے جس طرح سے بھی موٹیویٹ کیا کہ میری ساری چیز کو دیکھا ان کا, اور میں فائدہ رانا اردو ڈپارٹمنٹ کی تھی, بہت بڑا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک مجھے نارمل لائف کی طرف وہ لے کے آئی. یہ سب ہمیں دیکھنا چاہیے اپنی سوسائٹی میں, اپنے ارد گرد, کیونکہ آج کل جس طرح کے حالات ہیں, یہ نہیں کہہ سکتے آپ کی ایک میرڈ بندہ یا ایک جو اسٹیبلش بندہ ہے صرف اسی کو پرابلمز آ سکتی ہیں, وہی ڈپریشن میں جا سکتا ہے. آپ کے سبلنگ, آپ کے چھوٹے بہن بھائی جو ابھی, جیسے میں نے بتایا کہ وہ بچی ابھی 9th کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے, تو اس کی بھی تو کوئی بڑی بہن کوئی بڑا بھائی ہوگا نا, انہوں نے کیوں نہیں نوٹ کیا اسے. اسی طرح سے ہمیں بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کسی چیز کا ہم یا ہماری فیملی ان کو کسی چیز کے لیے پریشرائز تو نہیں کر رہی. اگر کر بھی رہی ہے, اپنے بچے سے کوئی چیز منوانی بھی ہے, اپنے بچے کو کسی فیلڈ میں بھیجنا بھی ہے, تو ایٹ لیسٹ کچھ طریقہ ہوتا ہے, بچے کو بھی سنیں بچہ کیا چاہتا ہے. یہ کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد, ہمارے گھر میں, ہماری فرینڈس میں, ہمارے سرکل میں تو کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا. اگر ہو رہا ہے تو خدارا ہمیں اس کو انسان کو موٹیویٹ کرنا ہے, ہمیں اس انسان کو نارمل لائف کی طرف لے کے آنا ہے, کیونکہ یہی ڈپریس بندے کل کو سوسائڈ کمٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں سوسائٹی کو ہو کیا رہا ہے. یہی ڈپریس لوگ جو ہے پتہ نہیں کس وجہ سے اس کو ڈپریشن ہے, یہی جرائم کی طرف جاتے ہیں. جس بندے کی ضروریات ہی نہیں پوری ہو رہی تو جرائم کرے گا, وہ تو جرم کی طرف جائے گا. ہماری سوسائٹی میں یہ تو بڑا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, ریپ کیسز ہو رہے ہیں بچیوں کے ساتھ. بھائی کیوں ہو رہے ہیں؟ کبھی جو کرنے والا ہے اس کی سائیکی کو بھی تو دیکھا ہے کہ اس کو اسٹیج تک لایا کون ہے, اس کی نفسیات کو دیکھا ہے کسی نے کہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے, کون سے اس کے گھر کی تربیت تھی, یا کون سا ایسا کوئی فیکٹر تھے, کون سی اس کی کمپنی ایسی تھی کہ جو اس کو اسٹیج تک لے آیا کہ وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے. یہ ہم سب کیوں نہیں سوچتے؟ دوسروں کے ہم سوسائٹی میں ہر روز جرائم ہوتے دیکھتے ہیں, یہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں, سب کچھ دیکھتے ہیں, سوچتے کیوں نہیں ہے کہ وجہ کیا ہے. میرے خیال سے کسی بھی مسئلے کا سولوشن بعد میں آتا ہے, پہلے ہمیں اس کی ریزن ڈھونڈنی چاہیے کہ ریزن کیا ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا, تو مثال جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ NGOs بھی بنی ہوئی ہیں, اور ٹیچرز ہیں اویلیبل, کاؤنسلرز اویلیبل ہیں, سائیکولوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ ہیں, پھر بھی ان سب کے باوجود جو ہے وہ ہمیں ایک ریشو میں نظر آ رہا ہے. تو وجہ غزل اس کی سب سے بڑی وجہ وہی ہے نا کہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. لوگوں کو آپ کو میں ایک بات بتاؤں, ایک اچھا خاصا پڑھا لکھا بندہ بھی کبھی بھی یہ ایڈمٹ نہیں کرے گا کہ وہ مینٹلی سیک ہے یا اس کو ڈپریشن ہے. لوگ اس بیماری کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں اس ڈیزیز کو آپ کہہ لیں کہ وہ اگر کوئی انسان ڈپریشن میں ہے یا انزائٹی میں ہے تو ہم لوگ اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ پاگل ہے. وہ لوگ اپنی بیماری کو چھپاتے ہیں. آپ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو اس بیماری کو ایک نارمل بیماری سمجھیں گے, جیسے فیور ہے, کف ہے, بھائی اس کا علاج کرواؤ ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ کبھی یہ
किसी इंसान को साइकेट्रिस्ट का रेकमेंड कर दे ना, इवन वो बंदा ही, जो बंदा उस सिचुएशन से गुजर रहा है, वो आपको ऐसे खाने वाले अंदाज में देखेगा कि तुम्हें मैं पागल लगता हूँ। लोग इस बीमारी को पागलपन समझती हैं। हमें लोगों में यही तो अवेयरनेस लानी है कि ये पागलपन नहीं है, ये एक बीमारियों की तरह एक आम बीमारी है। बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, लेकिन लोगों को उनकी अवेयरनेस नहीं है। हमारी सोसाइटी में इसी चीज की तो अवेयरनेस पैदा होनी चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम यही आ रहा है कि जो हम खुद इंसान जो आसपा एक अवेयरनेस के उसे हेल्प लेनी जी जी चाहिए। जी मिस निम्रा। हाँ जी, हेलो। हेलो। मैं कह रही थी कि अगर आप कह रही हैं कि सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं हो सकती, हेलो जी जी समन बोला। जी, मैंने कहा है अवेयरनेस के अलावा हम लोग तनकीद बहुत करते हैं। अगर कोई हमें डिप्रेशन या उस चीज के बारे में बता रहा है तो हम उससे ज्यादा उस बंदे के कैरेक्टर पर तनकीद शुरू कर देंगे। एक तो तनकीद से बचने के लिए भी लोग अपने माइंड की बात बता नहीं पाते किसी को कि नहीं, अगर हम किसी से शेयर करेंगे एक जजमेंट वाली स्टेट आ जाती है कि हम लोग जजमेंट की स्टेट आ जाती है। हम समझने की बजाय जजमेंट करना शुरू कर देते हैं, या फैमिली हो या फ्रेंड्स हो। और दूसरा सबसे पता क्या है, हम लोग अगर कोई इंसान इस तरह की हरकतें करता है ना, अगर जाहिर बात है कि इंसान डिप्रेशन में, एंजाइटी उसको हो चुकी है, तो वो अब नॉर्मल इंसान तो नहीं है, अब वो कुछ करेगा तो लोग उसको ये बाबाओं के पास, इस तरह की हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। हम उस पे भूत प्रेत आत्मा इस तरह की चीजें जो है ना, वो पहले तो हम लोग जो है ना, हमारी सोसाइटी इस तरह के हल की तरफ जाती है। जो एक प्रॉपर इसका सोर्स है, हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे। मैं वही तो कह रही हूँ, आप किसी भी इंसान को, आप किसी एजुकेटेड बंदे की, क्योंकि ये सारी बात आपकी मेंटेलिटी पे है। आप किसी को भी कह देंगे ना, पता नहीं उसकी मेंटेलिटी किस तरह की, आप कह देंगे भाई तुम इस तरह की हो, तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। अगर कोई इंसान आपके साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा है, अपनी बातें शेयर कर रहा है, तो आपको फील हो रहा है कि ये इंसान तो भाई मेंटली जो है सीख है, इसको तो साइकेट्रिस्ट की, आप उसको कह दें, वो बंदा आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ये भी वो आपका दुश्मन बनेगा, अपने कैरेक्टर के ऊपर वो बात नहीं बर्दाश्त करेगा, ये भी फैक्टर है। नहीं करेगा, चीज बर्दाश्त नहीं करते। हाँ हाँ, और वो दो चार को और बताएगा, दो चार और कहेंगे हाँ हाँ भाई उसने तो तुम्हें पागल कह दिया, वो तुम जिन्नी मरीज हो, तुम ऐसी हो, तो वो इंसान नहीं कर पाएगा। यही तो हमने जो है सोसाइटी का जो एक कह लें नुक्ता नजर, वो चेंज करना है कि भाई ये भी एक आम बीमारी है। डिप्रेशन से पे इंसान ओवरकम कर लेता है। पहली तो बात है कि आप स्ट्रेस को ही देखा जाए, स्ट्रेस तक ही बात रहे। स्ट्रेस से अगर डिप्रेशन तक पहुंच चुकी है तो उसको एंजाइटी तक नहीं पहुंचना चाहिए। एंजाइटी तक भी पहुंच गई तो लोग तो एंजाइटी को भी जो है वो एंजाइटी में भी ओवरकम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी उस बंदे के साथ, उसका एटमोस्फेयर, उसके साथ रहने वाले लोग अगर पॉजिटिव हों, अगर वही उसको टीच करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो इंसान बल्कि वो एंजाइटी की भी कोई पीक स्टेज होगी जिसपे पहुंच जाएगा, और फिर उसका जो हल होता है वो सोसाइटी लोगों को नजर आता है। चलें, थैंक यू सो मच मिस आसफा। आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि हमें खुद को अवेयरनेस चाहिए कि हम अपनी जो प्रॉब्लम है वो अगर फेस कर रहे हैं तो किसी से डिस्कस करें और इस स्टिग्मा से निकल सकें कि हम जो है अपने आप को एक समझ लेते हैं कि एक स्टिग्मा लग जाएगा, एक लेबल लग जाएगा, लेकिन इसकी बजाय हमें एक हेल्प मांगनी चाहिए। तो साथ ही हमारे पास साइकोलॉजी से ताल्लुक रखने वाली साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो स्पेशल एजुकेशन में काफी काम कर चुकी हैं, मिस मनीबा। तो मिस मनीबा, क्या आप हमारे साथ हैं? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस सेशन में इनवाइट किया और आपने मुझे अपना ओपिनियन शेयर करने का मौका दिया। डिप्रेशन की बात अगर हम करें तो डिप्रेशन की बहुत सारी रीज़न्स, बहुत सारी वजूहात हैं, जिसमें से एक जो मेजर फैक्टर देखने को मिलता है वो है अनग्रेटफुलनेस। अनग्रेटफुलनेस मीन्स जब आप एक कंपटीशन की स्टेट में आ जाता है, जब आप दूसरों के साथ कंपैरिजंस करना शुरू हो जाते हैं, तो आप अपनी ब्लेसिंग्स को इग्नोर करते हैं और जो दूसरों की ब्लेसिंग्स होती हैं आप उसको ज़्यादा टेंशन दे रहे होते हैं। आपको इस चीज़ की ज़्यादा फिक्र होती है कि दूसरों के पास ये चीज़ें हैं या दूसरों के पास ये सब कुछ है और आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं। तो जब आपकी इस तरह की थॉट्स आ जाती हैं तो ये वजह बनती हैं आपकी डिप्रेस स्टेट की। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन में रोल प्ले करते हैं।
لائک اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے یا کچھ نگیٹو ہو جائے تو آپ اس پہ ہی فوکس کرتے رہتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح سے ہوا اور اس طرح کی نگیٹو تھنکنگ آپ کی ہو جاتی ہے. یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گی کہ اسپیشل ایجوکیشن میں کس طرح سے آپ کو ڈپریشن کی اسٹیٹ دیکھنے کو ملتی ہے. تو میرا ابھی ریسنٹلی ایکسپیرینس ہے اسپیشل ایجوکیشن میں اسپیشل مینٹلی چیلنج چلڈرن کے ساتھ کام کر رہی ہوں. تو جب میں نے ان کی مدر سے انٹرویو کیا تو ان میں مجھے ڈپریشن کی اسٹیٹ دیکھنے کو ملی. کافی موسٹلی مدرس جو تھیں وہ ڈپریس تھیں اس چیز کو لے کے اور وہ یہی سوچتی تھیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا, مطلب میرا بچہ جو ہے وہ نارمل نہیں ہے, دوسرے بچوں کی طرح نارمل کیوں نہیں ہے, یا میں نے ایسے کیا غلطی کی ہے جو میرا بچہ اس طرح کا ہے. اور ان کی اس سوچ میں دوسرے لوگوں کی سوچ بھی میٹر کر رہی ہوتی ہے. جس طرح دوسرے لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ان کے کسی گناہ کی سزا ملی ہے کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس طرح سے نارمل نہیں ہے, دوسرے بچوں کی طرح نارمل نہیں ہے, اب نارمل ہیں یا اس طرح کی چیزیں. تو ان کی مدرس کافی زیادہ کنسرن تھیں اس بارے میں, کافی زیادہ پریشان بھی تھیں کہ ان کے جو بچے ہیں, اور وہ مجھ سے یہی کوشچنس کر رہی تھی بار بار کہ میرا بچہ جو ہے وہ ٹھیک تو ہو جائے گا, وہ اپنے قابل تو ہو جائے گا. اس طرح سے ان کو یہ پریشانی ہے. ان کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے کہ ہمارے بعد ان کا کیا بنے گا, اگر ہمیں کچھ ہو جاتا ہے یا ہم نہ رہے تو پھر ان کو کون دیکھے گا, کون سنبھالے گا. لائک وہ ڈپینڈنٹ ہیں ان کے اوپر, تو پھر ان کو کون دیکھے گا. اس چیز کا انہیں بہت کنسرن ہے. اور پھر لوگوں کی اس طرح کی باتیں ان کو اور اپسیٹ کرتی ہیں. لائک ان بچوں کو اس طرح سے ایکسیپٹنس نہیں ملتی سوسائٹی میں جس طرح سے نارمل بچوں کو ملتی ہیں. اور یہ اویئرنیس لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس سوسائٹی میں کہ ان بچوں کو بھی اسی طرح سے اٹینشن کی, لو کی, ایکسیپٹنس کی ضرورت ہے جیسے باقی بچوں کے ہیں, اور ان کو بھی ایسے ٹریٹ کریں جیسے آپ باقی بچوں کو ٹریٹ کرتے ہیں, بلکہ ان کو زیادہ اٹینشن دیں اور زیادہ اچھے سے انہیں ٹریٹ کریں. اب جیسے کرونا کی ہم بات کریں, کرونا ٹائمز ہے تو اس میں مدرس نے کافی کمپلینس آئی ہیں کہ بچے جو ہیں ان کی بیہیویئر پرابلمس جو ہیں وہ زیادہ ہو گئی ہیں. لائک جب وہ اسکول آتے ہیں تو پھر ان کی جو بھی بیہیویئر پرابلمس پر کنٹرول کیا ہوا تھا وہ اب کرونا ٹائمز میں بڑھ گئی ہیں. جب بچے گھر میں رہ کے زیادہ ہاسٹائل ہو گئے ہیں, زیادہ بدتمیز ہو گئے ہیں, اگریسو ہو گئے ہیں. سو اس سچویشن میں ٹیچرس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ کچھ آن لائن سیشنز کا سسٹم بنائیں, کچھ آن لائن سیشنز, کچھ آن لائن ایکٹیویٹیز وغیرہ کروائیں تاکہ وہ اس طرح سے جس طرح مطلب ان کے بیہیویئر ایشوز وغیرہ تھوڑے کنٹرول میں رہیں. تو ہمارے پاس مس ملیزا ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, کلینکل سائیکالوجسٹ. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں پریشان ہمیں دکھائی دیتے ہیں تو ان کے لیے ان کی کیا سجیشن ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں اس قدر جو پریشانی ہے ان کے نظریے میں کیا ہے کہ اس طرح سے جو لوگ ہیں کیوں ہوپلیسنس کا شکار ہیں. تو مس ملیزا پہلے تو آپ کو ویلکم, اینڈ کیا حال ہے آپ کا؟ تھینک یو سو مچ غزل فاطمہ. میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. اور آپ بھی ٹھیک ہوں گی؟ ہاں جی. غزل جیسے آپ نے مجھ سے کوشچن جی میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ہمارے ارد گرد اتنے لوگ پریشان ہیں, پریشانی دکھائی دے رہی ہے, اکنامکس جو ہے کرائسس کے جو ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, تو ڈفرینٹ ریزنز ہیں نارملی, ٹھیک ہے. تو سائیکالوجی کے مطابق ایسے کیا ریزن ہے کہ لوگ آپس میں جو ہے ایک خوش نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہے ہوتے, تو آپ کے مطابق ایسا کیا ہے کہ کیوں پریشان اور ایک مایوسی سے چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ جی غزل, میں نے آپ کو کوشچن انڈرسٹینڈ کر لیا. مطلب جو آپ نے مجھ سے پوچھا اس کے اکارڈنگ یہ ہے کہ لوگ جو زیادہ تر پریشان رہتے ہیں مطلب کہ وہ یہ خود سے سیٹسفائی نہیں ہوتے نا, کہ دوسروں کو ہمیشہ اپنی دوسروں سے انسپائریشن لے رہے ہوتے ہیں ہمیشہ, چاہے پھر وہ نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے اور وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے.
اور ہمیشہ جو چیز نیگیٹو ہوتی ہے وہ آپ کے لیے مطلب ہرڈلس کریٹ کرتی ہے، اس کے لیے آپ کو اس سے آپ کو ہمیشہ تکلیف ہی پہنچتی ہے. جیسے آج کل کی ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ اتنا زیادہ کمپٹیشن بڑھ گیا ہے، مطلب ہر کوئی اپنے ایک سے آگے ایک سے جانے کی کوشش میں لگ رہا رہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں آگے سے آگے نکل جاؤں. تو جہاں پہ کمپٹیشن اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے وہاں پر پریشانیاں بھی بہت ہوتی ہیں. جیسے کہ لوگ آج کل کہیں بھی جاتے ہیں تو وہ جیسے سوشل میڈیا ہے اب آج کل بہت ایڈوانس چل رہا ہے، لوگ کہیں جاتے ہیں وہ پوسٹ کر دیں گے واٹس ایپ پہ، اسنیپ چیٹ پہ، آپ کو فیس بک پہ ملیں گی، کوئی کھانا کھائیں گے، کوئی کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہا ہے، کوئی کہاں پر ہے کوئی کہاں پر ہے. تو جب ایسے دوسرے کانٹیکٹس جو آپ کے ویورز ہوتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کو یہ چیزیں بعض اوقات مطلب ٹریگر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہ اس چیزوں سے بعض اوقات نا مطلب یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ کاش میں بھی اب وہاں جاتا، کاش میں بھی ایسے کرتا. یہ جو ورڈ کاش ہے نا وہ ان کو ہمیشہ پریشانی کا شکار رکھتا ہے اور کمپلیکس میں ڈال رکھتا ہے. مطلب ایک طریقے کا یہ کمپلیکس ہوتا ہے نا کہ آپ خود سے سیٹسفائی نہیں ہوتے اور آپ ہمیشہ دوسروں کو دیکھ کے یہ سمجھتے ہو کہ دوسرا مجھ سے زیادہ وہ ہے اچھا ہے، دوسرا مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے رہ رہا ہے، اور آپ سمجھتے ہو کہ جو آپ ہو وہ اچھا نہیں ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ اچھا نہیں ہے. تو حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. اور جو اس کو جیسا کہ آپ نے کہا کہ میں آپ کو سجیشن دوں کہ کیسے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں، تو اوور کم کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ پازیٹیو ویو رکھیں اپنے بارے میں. سب سے پہلے تو کہ جو آپ کے پاس ہے وہ شاید صرف آپ کے پاس ہے اور کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. یہ تو ایک چیز ٹروتھ ہے نا کہ انڈیویجول ڈفرینسز ہمیشہ ہوتے ہیں. تو جو چیز آپ میں ہے مے بی وہ کسی اور میں نہیں ہے، اور جو کسی اور میں ہے وہ شاید آپ میں نہیں ہے. تو جو چیز آپ میں ہے اس کے آپ کیپیبل بھی تھے اور وہ چیز آپ کے لیے سوٹیبل بھی ہے. مے بی جو چیز آپ کے لیے نہیں ہے، جو آپ میں نہیں ہے، وہ آپ کے لیے سوٹیبل بھی نہیں تھی. تو اس کے لیے آپ کو پریشان کیوں نہیں ہونا چاہیے. آپ کو ہمیشہ اور آپ کو اس طرح سے لوگوں سے انسپائر ہی ہونا چاہیے. مے بی جن لوگوں کو دیکھ کے آپ انسپائریشن لیتے ہیں، جیسے میں نے سوشل میڈیا کی بات کی تھی کہ لوگ جیسے پوسٹ وغیرہ کر دیتے ہیں یا جیسے آپ اسٹیٹس وغیرہ دیکھتے ہیں، تو مے بی وہ لوگ آپ سے زیادہ پریشان ہوں اپنی زندگی میں. مے بی وہ شاید اس لیے باہر آؤٹنگ بھی جاتے ہوں کہ وہ اس تھوڑے سے ٹائم کے لیے وہ ان سب چیزوں سے کٹ آف کرنا چاہتے ہیں، وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے اپنے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ خود کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ تصویر کا ایک رخ نہیں ہوتا، ہمیشہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو مے بی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ شاید ویسا نہیں ہے، اس کے برعکس اس کی بیک سائڈ پہ کچھ اور چل رہا ہو. تو ہمیشہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو آپ ہیں وہ سب سے بیسٹ ہے، اور جو آپ کے سب پاس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے. کیونکہ جو آپ کے پاس ہے وہ آپ کے لیے سوٹیبل بھی تھا اور آپ کے لیے وہ اچھا تھا جو آپ کے پاس ہے. تو ہمیشہ مطلب جو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جو ہم پڑھتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن، تو انسان اس میں ہی چل رہا رہتا ہے کہ مطلب میں بس کسی طریقے سے پرفیکٹ ہو جاؤں، میں کسی طریقے بس میرے پاس سب کچھ آ جائے. تو اس بھاگم دوڑ میں نا اس کے پاس تو بس وہ یہ ساری چیزوں سے ہمیشہ الجھنوں کا شکار رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ دباؤ فیل کرتا ہے اور ذہنی پریشانیوں کا سبب بنا رہتا ہے. تو بیسیکلی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہمیں جو اپنا پرسپیکٹیو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ایکسیپٹینس کی بھی جو ہے نا وہ کمی ہم میں ہے، اور اس کو بیسیکلی ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اپنی سچویشن کو، اپنے آپ کو. تو کنکلوژن ہم یہی کر سکتے ہیں آپ کی بات سے. جی مس ملیسا. بالکل جی بالکل غزل فاطمہ، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایکسیپٹینس یعنی کہ خود کو جو چیز آپ میں ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کریں نا کہ وہ آپ میں ہی ہے. میں بھی مطلب ایسا بھی تو ہوتا ہے نا بعض اوقات ہم جیسے باقی لوگوں کو دیکھ کے ہم یہ وش کرتے ہیں کہ کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا. تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو دیکھ کے یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں اس کے جیسا ہوتا. تو آپ ہمیشہ وہ چیزیں کیوں سوچتے ہیں جو آپ کو پریشانی کرتی ہیں؟ تو اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ وہ چیزیں بھی دیکھنی چاہیے نا جو آپ کو خوش رکھ سکتی ہیں، جن سے آپ خوش ہو سکتے ہو. آپ یہ سوچو کہ میں بھی کافی سارے لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ جیسے میں ہوں ان کو میرے جیسا ہونا چاہیے. تو یہ اس طرح جب ہم یعنی کہ اب ہم تھنکنگ پیٹرن کی بات ہے نا، ہم تھنکنگ پیٹرن کی بات کریں گے. جب آپ نیگیٹو سوچتے ہو نا، جب آپ نیگیٹو تھاٹس آنا سٹارٹ ہوتی ہیں آپ کے مائنڈ میں، جب آپ ایک چیز کو لے کے نیگیٹو ہونا شروع ہوتے ہو نا، تو آٹومیٹیکلی بھی آپ کو سب کچھ نیگیٹو ہی لگنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ایک سلسلہ چل پڑتا ہے نیگیٹو تھاٹس کا، اور پھر آپ بالکل نیگیٹو ہوتے چلے جاتے ہو. لیکن جب آپ پازیٹیو سوچتے ہو نا اپنے بارے میں، تو پھر آپ سوچتے ہو کہ ہاں یار جی ایسا ہے، مجھ میں یہ بھی اچھا ہے، مجھ میں یہ بھی ہے، میرے پاس یہ بھی ہے، میرے پاس وہ بھی ہے. تو آپ وہ پھر ایک پازیٹیو والی سیریز چل پڑتی ہیں. تو ٹرائی کیا کریں ہمیشہ کہ عام بندہ پازیٹیو سوچے اپنے بارے میں بھی، دوسروں کے بارے میں بھی. جب بندہ اپنے بارے میں پازیٹیو سوچے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس کو کبھی اتنا زیادہ الجھنوں کا شکار ہوگا جیسے پریشانیوں کا سبب بننا، تو سبب فیس کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہوگا اس کے ساتھ بھی. اور ایکسیپٹینس بھی ہونی چاہیے کہ انسان میں ٹھیک ہے بعض اوقات
بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم ٹائم کے ساتھ ہم ان کو گین کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی چیز آپ وقت سے پہلے حاصل کر لیں. تو چیزوں کو ٹائم دینا سیکھیں. ٹائم کے ساتھ آپ کے پاس چیزیں بھی آ جائیں گی اور سب کچھ ہو جائے گا. تو پریشان ہونے کا تو فائدہ ہی نہیں ہوتا. تھینک یو سو مچ ملیزا فار یور ویلیویبل سجیشنس. ہم ہوپ سو ہماری آڈینس کے لیے بہت کام آئیں گی یہ. تھینک یو سو مچ گدل. تو یہ تھا آج کا سیشن. آج کے سیشن میں ہم نے بہت کچھ سیکھا اور سوشل ورکرز بھی تھی ہمارے ساتھ, ہسٹری سے تعلق رکھنے والی مس سمن بھی تھیں, اینڈ دین ایک جو اسکول ٹیچر تھیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں کہ کاؤنسلنگ کرنی چاہیے ہمیں کیریئر وائز جو ہے ایک سچویشن پیدا ہو جاتی ہے بچوں کے لیے, اسٹوڈینٹس کے لیے, جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ حد تک جو ہے نا اپسیٹ رہتے ہیں. اس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے, اینڈ دین ہماری جو سوسائٹی کے جو پرابلمس ہیں اس پہ بات ہوئی ہماری. اینڈ دین مس منیبا اور مس ملیزا سے بات ہوئی ہے کہ سائیکالوجی کیا کہتی ہے ہماری, کہ ہم اپنے ان پرابلمس سے کیسے ڈیل آؤٹ کر سکتے ہیں. مس ملیزا نے بہت اچھی بات کی ہے کہ ہمیں ایکسیپٹنس چاہیے, ہمیں جو ہے اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے مس منیبا نے اپنے اسپیشل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بات کی اور بتایا کہ کس حد تک جو ہے پیرنٹس سفر کر رہے ہیں. سو لاسٹ میں میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے, ہمیں ایکسیپٹنس لے کر آنی چاہیے, پازیٹیوٹی جو ہے وہ لے کر آنی چاہیے اپنی سوسائٹی میں. سیکنڈلی ایک چیز ہے کہ جو ہوپلیسنیس ہے وہ اسی وجہ سے آتی ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کے جو سورسز ہیں وہ سب ختم ہو گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا, ہمیں جو ہے نا اپنے سورسز فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کچھ اور بھی ہے. لائک فار ایگزامپل اگر ہم ایک سجیشن کے طور ایک ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک کیس آپ کر لیں, سپوز کہ ایک ہسبینڈ ہے, اس کی وائف جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور اس کے لیے اس کی وائف ہی سب کچھ تھی. تو کیا اس کے بعد, اس کی وائف کی ڈیتھ کے بعد اس کے پاس کوئی ذریعہ رہے گا کہ وہ اپنی لائف میں ایک ہیپینیس جو ہے وہ فیل کر سکے؟ موسٹ پروبیبلی ہوتا کیا ہے کہ جو انسان ہے, اس کا جو ہسبینڈ ہوگا وہ اپسیٹ ہو جائے گا, وہ ڈپریشن کا شکار ہوگا. لیکن وہی ہوپلیسنیس کی جو اسٹیٹ ہے نا وہ آ جائے گی. تو ہوپلیسنیس کی اسٹیٹ اس لیے آئے گی نا کہ اس کا جو سورس آف لیونگ تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اس کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے. لیکن اگر وہی ہسبینڈ دیکھے اپنے ارد گرد کہ اس کے جو سورس آف لیونگ ہے کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. سورس آف لیونگ ہم پیسہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. اس ہسبینڈ کے لیے تو اس کی وائف تھی, تو وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی بھی لائف ختم ہو چکی ہے, اس کی لائف میں سے مطلب ساری خوشیاں وغیرہ چلی گئی. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اور اینالائز کریں اپنی سراؤنڈنگ میں, تو ہمارے پاس ہمیں بچے ملیں گے جن کے لیے ہم اپنی لائف گزار سکتے ہیں. ہمارے پاس اپنے جو پیشن ہے وہ ملے گا, ہمارے پاس اپنی ڈریمز ہوں گی, ہمارے پاس اپنا کیریئر ہو سکتا ہے جس کے لیے ہم اپنی لائف گزار سکتے ہیں. ہمارے پاس اور بھی بہت سی چیزیں جو ہم اپنے وطن کے لیے کر سکتے ہیں, جو سوشل ورک ہے وہ کر سکتے ہیں, این جی اوز میں جا کے کام کر سکتے ہیں, لوگوں کے لیے جو ہے نا کام کر سکتے ہیں, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکتے ہیں. تو دیکھنے کی بات ہوتی ہے, سمجھنے کی بات ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں اگر جو ایک پریشانی ہے وہ کس طرح سے حل ہو سکتی ہے, اس چیز کو جو ہے نا سلیوشن وہ فائنڈ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور آرام سے بیٹھ کے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پہ پیچھے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں ایک اسٹوڈنٹ کی آپ کے ساتھ ایگزامپل شیئر کروں کہ اسٹوڈنٹ بہت پریشان رہتا ہے کہ اس کا جو دن کا کام ہے, جو اپنا اسکول ورک ہے یا کالج ورک ہے, وہ اس سے پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے. ٹائم مینجمنٹ کی ایک جو بہت بڑی پرابلم وہ فیس کر پا رہا ہوتا ہے. پھر اس کے گریڈس کم آتے ہیں, اس کے پیرنٹس خوش نہیں ہوتے. تو یہی اگر وہ آرام سے سکون سے بیٹھ کے سوچ لے کہ کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے, یا اس کا ٹائم مینیج نہیں ہو رہا, یا اس کے سبجیکٹس ڈیفیکلٹ ہیں, یا اس کی جو ٹیچنگ میتھوڈولوجی ہے جس کو پڑھائی جا رہی ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے, وہ آخر ایسا مسئلہ کیا ہے, وہ آرام سے بیٹھ کے سوچے ہے نا تو ضرور اس کو سولوشن مل جائے گا. تو بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اپنی جو ہے نا پرابلمس سے ہم لوگ کیسے نکل کے آ سکتے ہیں, کیسے اسے سولو کر سکتے ہیں. سو آج کا سیشن ہوپ فلی آپ کے لیے ایک بینیفیشل ثابت ہوگا.
ہوپفلی ہم نے کوئی اویئرنیس جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی آپ کے لیے. اگر آپ کو آج کا سیشن پسند آیا تو آپ لائک کیجیے گا ویڈیو کو اور شیئر بھی کیجیے گا, کمنٹ کر کے ضرور اپنی فیڈ بیک دیجیے گا. اس کے ساتھ ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.